بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فحوش یعنی بے حیائی بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ. آج سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، ان میں بہت سی چیزیں مفید اور کار آمد ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. پہلے تو سنیما شروع ہوا، پردہ پر ناچ گانے دکھائے جاتے تھے، اور دیندار اور بڑے بزرگ ایسی جگہوں پر جانے سے شرم اور جھجک محسوس کرتے تھے. لیکن جب سے ٹی وی کی ایجاد ہوئی ہے، تب سے بے حیائی بے شرمی کا گویا سیلاب سا آ گیا ہے. اب تو تقریباً ہر گھر سنیما ہال بن گیا ہے. اکثر گھروں میں ٹی وی لا کر لگا لیتے ہیں، اور جب جتنا چاہے اچھے برے پروگرام دیکھتے ہیں. ٹی وی کرنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ بھائی بہن بیٹی نوجوان لڑکے لڑکیاں سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. اس طرح کے پروگرام میں بھی نوجوان اور بچے جس انداز میں مرد اور عورتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح بعد میں خود بھی عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ میں ننگا پن بڑھتا جا رہا ہے. نوجوان جنسی آوارگی کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ فارغ وقت لہو و لعب میں گزر رہے ہیں. اپنے کام کا حرج کر کے لوگ دن و رات کرکٹ کا میچ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بے مقصد کے بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور بازیاں لگاتے ہیں. بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اسکول سے آ کر ہر وقت ٹی وی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ٹی وی زیادہ دیکھنے سے یعنی آنکھ کے دعا ہے کہ ہمارا آپ کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھی آپ نے ٹیلی ویژن کے موضوع پر ایک بہترین تقریر آپ لوگوں نے سنا، جس کے اندر کہہ رہا تھا کہ ٹیلی ویژن جہاں ایک بہترین سورس ہے اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا یا کوئی بھی چیز دوسروں تک شیئر کرنے کا، تو وہیں پر یہ خطرناک زہر بھی ہے. انسان کو یہ کھا جاتی ہے، انسان کو برائیوں پر آمادہ کر جاتی ہے. اسی لیے ہم جب بھی سوشل میڈیا کا یوز کریں تو اس کے ایڈوانٹیجز کے لیے اس کو یوز کریں، اس کے فائدے کے لیے ہم یوز کریں. خیر، اب تقریر ہی کے لیے محمد احسان ابن مرشد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning everyone. Today I will speak on discipline. It makes life simple and good.
Students need discipline in school. It helps us to study well. Discipline builds good habits. Without discipline, life is hard. So discipline is the key to success. Thank you. اب اس کے بعد تقریر ہی کے لیے رسالت کے موضوع پر محمد مرغوب ابن محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور رسالت کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کرے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کے ایک امتحان میں بچوں کو ایک گلاس کی تصویر بطور نمونہ دی گئی اور کہا گیا کہ جو اس تصویر سے جتنی زیادہ ملتی جلتی تصویر بنائے گا اتنا ہی اچھا نمبر اس کو ملے گا. ایک طالب علم نے سوچا کہ گلاس تو بہت معمولی تصویر ہے، لاؤ میں ایک کار کی تصویر بنا دوں. چنانچہ اس نے خوبصورت سی کار بنا دی. جب نتیجہ آیا تو کار کی تصویر بنانے والا بچہ فیل تھا کیونکہ اس نے گلاس کی تصویر ہی نہیں بنائی. اسی طرح اللہ کا فرمان ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، اپنی تجارت وغیرہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تمہارا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، چاہے تم کو پوری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے. آج ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بہت کم عمل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم ہر ذلیل اور پریشان ہیں. اللہ نے ہر زمانہ اور ہر دور میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے معصوم بندوں کو بھیجا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی کن باتوں میں ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. انہوں نے اچھی باتوں کی تعلیم دی اور بری باتوں سے روکا. انہی معصوم بندوں کو نبی، رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے. سب سے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی اور کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کا کہنا مانو اور اسی کی عبادت کرو اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو، نیز میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی باتوں کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کو دل سے مانتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے کہ ہم آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچائے اور خود ان پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ موصوف کو مستقبل میں بہترین مقرر بنائے اور امت کے لیے نفع بخش بنائے. اس کے بعد میں تلاوت کلام اللہ کے لیے احتشام ابن سیف اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ الحمدللہ. ادائیگی. درخت کے کبھی ہم پھول تھے، آج وہ پھول بدستور قائم ہے. اب اس کے بعد میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد انعام الحق ابن اظہار الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا، دیوانہ یہ تیرا زمانہ نہ ہوتا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا. سبق کیسے ہم کو وفا کا ملتا، سبق کیسے ہم کو وفا کا ملتا، اگر مصطفیٰ کا گھرانہ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ کا گھرانہ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ کے صحابہ نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ کے صحابہ نہ ہوتے، دلوں میں بھی ان کا خزانہ نہ ہوتا، دلوں میں بھی ان کا خزانہ نہ ہوتا. کہ صدا ٹھکرے کا کہ ہم مر ہی جاتے، صدا ٹھکرے کا کہ ہم مر ہی جاتے، محمد کا گر آستانہ نہ ہوتا، محمد کا گر آستانہ نہ ہوتا. نمازوں کا تحفہ ہمیں کیسے ملتا، نمازوں کا تحفہ ہمیں کیسے ملتا، اگر عرش پر ان کا جانا نہ ہوتا، اگر عرش پر ان کا جانا نہ ہوتا. خدا کرتا قائم نہ یہ دنیا صائم، خدا کرتا قائم نہ یہ دنیا صائم، اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا، اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا، اگر تو دیوانہ یہ تیرا زمانہ نہ ہوتا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا. السلام علیکم.
ماشاءاللہ الحمدللہ، کیا ہی خوبصورت انداز اور کتنی بہترین کلام ابھی اس بچے نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مستقبل میں بہترین شاعر بنائے۔ اب اس کے بعد میں احادیث کے لیے غلام ربانی ابن محمد مستقیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، من صمت نجا، ترجمہ خاموشی میں نجات ہے۔ حدیث نمبر 3، من لا یرحم لا یرحم، ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 4، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 5، اکرم الخبز، ترجمہ روٹی یعنی رزق کا احترام کرو۔ حدیث نمبر 6، کل معروف صدقہ، ترجمہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 7، الحیاء خیر کلو، ترجمہ حیا سرپا بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 8، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھا اور سکھائے۔ حدیث نمبر 9، السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 10، افشوا السلام بینکم، ترجمہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 11، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 12، خیر الذات تقوی، ترجمہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ حدیث نمبر 13، الدال علی الخیر کفاعلی، ترجمہ بھلائی کو راستہ دکھانا والا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس پر عمل کرنے والا کو ملتا ہے۔ حدیث نمبر 14، المؤمن المرآۃ المؤمن، ترجمہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 15، لا يدخل الجنات قاطعون، ترجمہ رشتہ داری کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ حدیث کا ایک طرح سے چند حدیث کا ذخیرہ جو ان بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سونے کی سنتیں بتانے کے لیے محمد شفیع احمد ابن شبیر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سونے کی سنتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی سنتیں، نمبر 1، عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرنا۔ نمبر 2، سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا۔ نمبر 3، باغو سونا۔ نمبر 4، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ نمبر 5، 3 سلائی سرما لگانا۔ نمبر 6، استغفار پڑھنا۔ نمبر 7، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ نمبر 8، چاروں کو آیت الکرسی پڑھنا۔ نمبر 9، دانوی کروٹ لیٹ کر ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر سونا۔ نمبر 10، پیٹ کے بل عمدانہ لیٹنا۔ نمبر 11، سونے سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب اس کے بعد میں انگریزی تقریر ہی کے لیے محمد مبشر ابن عبد الجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. Dear audience, honorable principal, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the topic of my speech is about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Allah. His father Abdullah died before his birth. He was brought up by his uncle Talib. He changed society through his hard work and preaching. He targeted faithfully the difference between right and wrong.
He was a perfect leader. His life is a role model for everyone. Thank you. I conclude here my speech. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سوال و جواب محمد ذیشان ابن عبد المنان محمد سالم ابن مولانا مختار صاحب پیش کریں گے. موصوف تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد سالم ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ میں مدرسہ جامعۃ الہدیٰ جہاز قطوہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. اچھا تو پیارے بھائی مجھے کچھ چیزیں بتلاؤ. ہاں میرے بھائی پوچھو، ضرور بتلاؤں گا انشاءاللہ. یہ بتاؤ کہ دن کس چیز کا نام ہے؟ دین سراپا نصیحت کا نام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ترجمہ دین سراپا نصیحت ہے. اچھا بھائی کیا مسلمان ہر وقت دین پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی مسلمان اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے تو اس کا ہر کام دین بنتا چلا جائے گا. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ مسلمان کو پانی کس طرح پینا چاہیے؟ بھائی مسلمان کو پانی پیتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، برتن میں سانس نہ لینا، ٹوٹے برتن میں پانی نہ پینا، بوتل میں منہ لگا کر نہ پینا، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا. اچھا بھائی کھانا کھانے کے طریقہ اور کھانے کے آداب بھی بتائیں. جی بھائی کھانے کو اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا چاہیے. دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور نہ پہنچنا. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اگر یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ. دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا. اپنے سامنے سے کھانا، پیالہ تشتری اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. کھانے میں آب نہ نکالنا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے سامنے اخلاص کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے محمد عالم ابن محمد اشفاق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اخلاص کے موضوع پر تقریر پیش کرے. اس لیے کہ اخلاص ہر چیز کا نچوڑ ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. کہ سارے لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے مخلص لوگوں کے، لیکن مخلص لوگ بھی وہ بھی ایک خطرے میں ہے. تو ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. موصوف تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکات دے. یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیا آب و غل میں بھیجا گیا. وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی. خالق کائنات میں اس میں گناہ کو خصلتیں رکھ دی. اگر خدا
خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر یہ طاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کا عجوبہ کاریہ آپ کو تعجب میں ڈال دے گی۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہو جاتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح سے پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ کیا نہ جائے۔ آپ اسے روزے رکھ، چاہے لاکھ رکعت نماز پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتا ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتا ہو، تو یقین رکھیے کہ ہمارے اور آپ کے یہ اعمال ہرگز مقبول نہ ہوں گے جو کہ دکھاوے کے لیے ہو۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی ہو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگا۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیو یاد رکھو، اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھیے کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام انسان کو وقتی شہرت تو بخش دیتا ہے مگر دعامی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دعامی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اخلاص دل سے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سونے کی سنتیں سنانے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سونے کی سنتیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی سنتیں: نمبر 1 عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرنا۔ نمبر 2 سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا۔ نمبر 3 باوضو سونا۔ نمبر 4 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ نمبر 5 3 سلائی سرما لگانا۔ نمبر 6 استغفار پڑھنا۔ نمبر 7 تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ نمبر 8 چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھنا۔ نمبر 9 دائنی کروٹ لیٹ کر ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر سونا۔ نمبر 10 پیٹ کے بل اونگارا لیٹنا۔ نمبر 11 سونے سے پہلے کی دعا پڑھنا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ موضوع پر تقریر کے لیے محمد التمش ابن غلام رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن کے موضوع پر کلام پیش کرے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم. وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة عز وجل في النوم فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليه؟ قال: كلامي يا أحمد. فقلت يا ربي أبي فهم؟ قال: فهما أو كان بلا فهم. میرے واجب الاحترام ذمہ دار اساتذہ اور حضرات علماء کرام، جامعۃ المجاز کتاب میں علاقے سے تشریف لائے دینی، سیاسی اور سماجی رہبران قوم و ملت، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ
وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبہ والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے کہ 1450 سال سے علماء، مفتیان اور مفسرین اعظام قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بھی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خام اللہ کی زیارت کی اور اللہ سے میں نے پوچھا، اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہم، سمجھ کر پڑھے جب تجھے پسند ہو، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند ہو۔ جواب ملا فہمن او کان بلا فہم، اے احمد جو کہ سمجھ کر پڑھتا ہے جب بھی مجھے پسند ہو، جو کہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہو۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ کر وقت نے ہم سے خوب مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کے لیے محمد انتظار ابن محمد مبشر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی تقریر پیش کرے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. This source of light and guides the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can lead us completely. The world has seen a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as great as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sent his messengers in every period of history to guide the humanity. The world had been waiting for the last prophet for centuries. This long wait was needed with the prophethood of the Prophet of Allah Almighty. His Sharia was regarded as the last messenger of Allah, and the Parivesh Sharia were abolished. His guide was declared sufficient for all till the end of this world. I conclude here my speech. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سوال و جواب کے لیے محمد آصف ابن محمد محسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اسلامی معلومات پر اپنے سوال و جواب پیش کرے۔ ساتھی آفتاب عالم۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد آفتاب ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسہ جامعۃ الہدیٰ دہاسپتہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ تو آپ بطور نمونہ کچھ بتائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بتلاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ اسلام کے خاطر سب سے پہلے سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا شہید ہوئی ہے۔ پہلی وحی کہاں آئی؟ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر غار حرا میں تشریف لائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ قرآن کریم کتنی مدت میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوا ہے۔ سجدہ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں 14 آیت ایسی ہے کہ جب ان میں سے کسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کی آیت مکمل ہونے کے بعد وضو کی حالت میں قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائے اور سجدہ کی تسبیحات سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائے، بس سجدہ تلاوت مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظر ابن محمد اسماعیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور شرائط نماز سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط نماز: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ فرائض نماز: نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6 کھڑا ہونا، نمبر 6 قاعدہ یعنی اخیرہ نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مزید علم میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد تقریر ہی کے لیے محمد حسنین ابن غلام رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور معاشرہ میں مدارس کا کردار کے موضوع پر تقریر پیش کرے۔ الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، کہ ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اور علماء کرام، جامعۃ الہدیٰ میں تشریف لائے ہوئے معزز مہمان کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے معاشرے میں مدارس کا کردار۔ صدر محترم اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔
صدر محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص 4 دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرسکون ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال سے پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین مکرم، مدرسہ فلک بخش عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں، مدرسہ پرسکون عمارت کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سا چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں اسے علم کی شمع ان کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ معزز مہمان کرام، دور حاضر میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کے گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ معاشرے میں ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ محترم حضرات، تو میں آپ سب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کے توحید کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت تبلیغ کا محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے۔ معزز سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج اور یونیورسٹی میں گزرا ہے، فرماتے ہیں کہ ان مدرسہ اور مکتبہ کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچے کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ محترم بزرگوں، اگر آج برے صغیر کے مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح کا حال ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا۔ آج گرناطہ اور تقویٰ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلامی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا چیز ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن کے ہی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد حسنین ابن عبد الجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم. وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة عز وجل في النوم فقلت يا ربي أبي فهم، قال فهما أو كان بلا فهم. میرے واجب الاحترام ذمہ دار اساتذہ اور حضرات علماء کرام، جامعۃ الہدیٰ جہاد کی تعاون میں علاقہ سے تشریف لائے دینی، سیاسی، سماجی رہبران قوم و ملت، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور بدلے میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے کہ 1450 سال سے علماء، مفتیان اور مفسرین اعظام قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بھی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا، ایک دفعہ میں خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا، اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا، فہمن او کان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھے جب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند۔ جواب ملا فہمن او کان بلا فہمن، اے احمد جو کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے جب بھی مجھے پسند، جو کوئی بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا۔ ابن محمد سلطان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نماز کے موضوع پر اپنی تقریر کو پیش کرے۔ الحمد لله بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کے پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا سوشلسٹ، کسی کا نام جن سنگھ ہے تو کسی کا کمیونسٹ۔ باوجود ہے کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہی نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے، جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں، جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔
مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر کچھ علامتیں ایسے ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چندہ مخصوص دن کے لیے، حج و زکات ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ، جس آدمی نے قصداً نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان ذلت و نکبت میں دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قرآن سے متعلق ایک نظم گنگنانے کے لیے محمد ریحان ابن عبد المنان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہاں ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں، مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا،
حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض ذی شان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر ہی کے لیے محمد منتشر ابن افروز عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ Good morning everyone. Today I am going to speak about namaz, also called salah. Namaz is the prayer offered by Muslims 5 times a day. It teaches us discipline, peace and kindness. When we pray, we remember Allah. We thank Him for everything He has given us. Namaz makes our heart clean and our mind. It helps us become good human beings. We should pray regularly and with full respect. Namaz brings peace in life and a blessing in our home. In conclusion, namaz is the key to success in this world, and the hereafter a true Muslim never neglects namaz. I conclude here my speech. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تقریر ہی کے لیے محمد مصطفیٰ ابن محمد اسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں جو ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں۔ اس دنیا رنگو بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان سرکشی غرور کے راستے پر چلے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، پھر یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب اس سے اپنے کا حساب دینا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادتوں کے لیے مسجدوں میں جایا کرو، کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رنگ رنگ سے نکالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی۔
دوستو موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر ان کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤ آتی ہے، کبھی اعلان کرتے ہوئے آتی ہے۔ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا پڑتا ہے، خواہ تم چکھنا گوارا کرے یا نہ کرے، موت کے آگے کسی کی زبردستی نہیں چلتی، موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائے کسی کی بس کی بات نہیں۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، جاہل ہو یا عالم، ضعیف ہو یا ناتوا، قوی طاقتور، مرد ہو یا عورت، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کے گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹ جاؤ گے جو تمہارے ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر جاننے والے ہیں۔ کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج و کل ہماری باری ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دی جائے گی۔ دوستو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا ہے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جو ہمیشہ آرام و سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ننا منا سا بچہ محمد ارسلان ابن مفتی محمد زاہد امان صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ پیش کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ بانی و محتمی جناب مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی جو ہمارے استاذ بھی ہے اور ایک طرح سے رہبر بھی ہے ہمارے، ان کی ایک ننی منی سی صاحبزادی عفیفہ سلمہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ، والدین، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی ایک چھوٹی اور ننھی سی بچی ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں چند کلمات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ
سلوک کرو. ہماری پیاری ماں نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت تکلیفیں برداشت کی. ہمارے والد ہماری روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان دونوں کی عزت کرے, ان کی خدمت کرے, ان کی ہر طرح کی تعظیم کرے, ان کی بے ادبی نہ کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جو بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب سے نہ بخشے گا. سامعین, والدین کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے, ان سے نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ آپ ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. شاعر کے شعر کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں. جتنی ہی مشکلیں ہو, طوفان ہو یا بلائیں, کتنی ہی مشکلیں ہو, طوفان ہو یا بلائیں, ہر انسان کو ہے بچاتی ماں باپ کی دعائیں. وما علینا الا البلاغ. نظم کے لیے محمد سجاد ابن محمد عباس بنسی پور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا نظم پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کے, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو, درد و غم ہو, یا کوئی ہو رنج و علم, ظلم و ستم ہو, درد و غم ہو, یا کوئی ہو رنج و علم, سارے تعلق رب سے جوڑو, کر دے گا وہ نظر کرم, کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی, فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے, ذکر حق کی, فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے, اللہ کی دھن مل جاتی ہے. معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی.
حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفا ہے پیاری ان کی ادا ہے پیاری ان کی صدا ہے پیاری ان کی دعا ہے پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھ آ جاتا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھ آ جاتا ہے جب جب کوئی زانو تلمذ ارشد عالی دکھاتا ہے ارشد عالی دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ موضوع پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد حسنین ابن غلام رسول اور محمد مجاہد ابن نثار احمد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مکالمہ پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابے تو یہ امرواری بغاد لا آپ کو سلام کا جواب دینا چاہیے کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اچھا سلام کا جواب دیتا تو بخاری پکڑ لیتا وہ تو نہیں پتا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ضرور برکت ہوتی ہے اچھا جی یہ لو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اب بسم اللہ پڑھ کر ہلکا دو انشاءاللہ بڑی مچھلی پھنس سکتی ہے اچھا یہ لو بسم اللہ یہ لو الحمدللہ یہ لو بخاری آ گئی یہ لو بخاری آ گئی دیکھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کتنی برکت ہے واقعی بہت برکت ہے آئیے پھر سے ہم سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تو بڑکا بواری پھنسا لے لاوے کام مار لاوے بڑکا بواری را بھائی سلام ایک استقبال ہوتا ہے اور استقبال بے توجہی سے نہیں کرنی چاہیے اسلام نے ہمیں سلام کرنے اور استقبال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کیا اسلام نے ہمیں سلام اور استقبال کرنے کا طریقہ ہی بتایا ہے آج تک تو ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہاں بھائی اسلام نے ہمیں زندگی کو بہترین طریقے پر گزارنے کے تمام طریقے بتائے ہیں اچھا بھائی ایسا ہے تو ہمیں بھی سلام کرنے کا صحیح طریقہ بتائے اور مجھے بھی کسی کا استقبال کرنے کا درست طریقہ بتا دیں ٹھیک ہے میں ابھی جامعۃ الہدیٰ جہاز کتا گوڈا جھارکھنڈ کے 2 دھاکڑ مولانا کو بلاتا ہوں وہ آپ کو صحیح طریقہ بتلائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب سلام کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جب کوئی کسی کے سامنے سے گزرے یا کسی کے گھر جائے تو کھانسنے اور چپل ڈھانگنے کے بجائے ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والوں کو پورا جواب دیتے ہوئے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی اسلامی طریقہ ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اسلامی طریقہ پر عمل بھی ہو جائے گا. اب اگلے سال ہم مصافحہ اور معانقہ کرنا بھی سکھائیں گے. آئیے ہم کسی کا استقبال کرنا سیکھتے ہیں. جب ہمارا کوئی رشتہ دار، بیٹا، پوتا، بھائی یا بہن باہر دلی پنجاب سے کافی دنوں کے بعد گھر آئے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ان کے استقبال کی تیاری کرنا چاہیے. اچھے اچھے کھانا، مرغا، مچھلی، بریانی، تندوری بنانا چاہیے. انہیں صرف آلو ساگ نہیں کھلانا چاہیے. انہیں ایسا نہ لگے کہ ہمارے گھر آنے سے کسی کو کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ اسے لگے کہ اس کے گھر آنے سے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. صحیح کہی تو پہلے کوئی دلی پنجاب سے ملنی ہمارا نکوار چاکلیٹ لے توڑ لیے اور کوئی نہیں کھجورو بھی دے لے. ہاں تو ٹھیک ہے گئی چھا، یہی خوشی کا اظہار ہے. ابا خالی چاکلیٹس کم نہ چلتو، ابا دعوتوں کرنے لگتو. اور یہ بھی یاد رکھیں جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ہمیں استقبال بھی ان کے شایان شان ہی کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ اسلامی تعلیم ہے. اچھا سننے سلیو دلی سے دھاکر مولانا عبیر اللہ چاہو اور مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی بانی و محتویم جامعۃ الہدا جہاز کتابی عبیر اللہ چاہو تا تورا سنی پھول مالا سے استقبال کری اللہ چاہی نہ. ہاں، یہ علاقے والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ مفتی صاحب اب مستقل طور پر جامعہ میں تشریف لے آئے ہیں. ان کے یہاں رہنے سے انشاءاللہ علاقے والوں کو بہت فائدہ ہوگا اور ملک و ملت کے کام بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے. تو چل جلدی نہ تو کہیں مفتی صبر گاڑی یہاں پہنچی جو تو ہمارا پھول مالا ادھر لے رہے جو لاگے چھو مفتی صبر گاڑی آ گئی، چل جلدی. مفتی نظام الدین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، مفتی نظام الدین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، بانی جامعہ زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، بانی جامعہ زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. مفتی صاحب خوش آمدید، ویلکم ویلکم، خوش آمدید. مفتی صاحب خوش آمدید، ویلکم ویلکم، خوش آمدید. اهلا وسهلا، مرحبا 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 اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس باوقار شخصیت کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حلم اور انتظامی صلاحیتوں کا حسین امتزاج عطا فرمایا ہے. وہ شخصیت جنہوں نے نہ صرف اس مادر علمی کی بنیادوں کو مضبوط کیا بلکہ اپنی محنت، اخلاص اور شبانہ روز کوششوں سے اس جامعہ کو ترقی و کامیابی کی نئی منزلوں تک پہنچایا. ہمارے محترم استاذ بھی ہے، ہمارے سرپرست بھی اور اسی جامعہ کے محتمم بھی آج کی اس مبارک نشست میں تعلیمی رپورٹ اور جامعہ کا سالانہ جائزہ پیش کرنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوگی. لہٰذا میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ محترم صاحب زحمت فرمائے اور اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے نور علم سے ہمیں مستفیض فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پر درود و سلام کے بعد نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہمارے اساتذہ علماء کرام اور سرپرست حضرات، ان کے علاوہ آپ سبھی لوگ بہت ہی زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں.
اس معنی کر کہ یہ کام کاج کا بھی موسم ہے اور اسی طریقے سے اس علاقے میں دین کے پروگرام کا تصور نہیں ہے. ایسے میں دین میں پروگرام کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں رات میں پروگرام ہوتا ہو وہاں دن میں پروگرام کرنا یہ بھی مستقل اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے اور اس میں آپ کی حاضری یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے. اپنے ہاں معمولی میٹنگ کے لیے بھی لوگ پوری رات کا سہارا لیتے ہیں اور یہ تو ایک مستقل پروگرام ہے. اس معنی کر بہت زیادہ آپ لوگ شکریہ کے مستحق ہیں. جو ہمارے جامعہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی میں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور جس طریقے سے محنتیں کی ہے اور اسی طریقے سے تعلیم کے حوالے سے جو محنتیں انہوں نے کی ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے. تو ان کا بھی شکریہ ہے. اور بھی جو لوگ مدرسے کے حوالے سے یہاں کے ہوں باہر کے ہوں کہیں کے بھی ہوں جو لوگ کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں وہ تعاون خواہ بات چیت کے اعتبار سے کرتے ہوں وہ تعاون چاہے وقت دینے کے اعتبار سے کرتے ہوں وہ تعاون چاہے مال دے کر کے کرتا ہو ان سبھی کا بھی دل سے شکریہ ہے. اور ابھی جو 2-4 منٹ کے اندر ہمیں باتیں کرنی ہے وہ ہے جامعۃ الہدیٰ جہاز خطہ کا ایک تو ویژن ہے. اسی کے ساتھ میں تعلیمی رپورٹ بھی ہے اور آئندہ کا بجٹ بھی ہے. اگر ہم ویژن کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام جو یہاں پر کھڑا ہے یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم اور اس کے ساتھ میں اب آپ سب کا سہارا ہے. آپ سب کے تعاون کی وجہ سے یہ کام کھڑا ہے. اتنا ضرور ہے کہ اس جامعہ کے ویژن کو متعین کرنے میں فرد واحد نہیں بلکہ ایک ٹیم کی کیا کہتے ہیں سہارا ہے یا ایک ٹیم نے اس طریقے سے ویژن متعین کیا ہے. اور یہ ہے کہ یہاں پر جو حفظ کی تعلیم ہو وہ 10+2 کے ساتھ حافظ ہو اور اسی طریقے سے بچیوں کے ساتھ جو ہے 12ویں تک اس کے ساتھ میں جو دینیات عالمہ کا ہے وہ دیے جائیں. لیکن ابتدائی طور پر ہمارا جو ویژن ہے وہ ہے ہدیٰ پبلک اسکول کا اور یہ انگلش میڈیم اسکول ہے. سامنے میں جو آپ ایک دیوار دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے ہیں یہ ہدیٰ انگلش پبلک اسکول کا آغاز ہے. تقریباً اس میں 1.5 لاکھ کا کام ہوا ہے اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد مزید 1.5 لاکھ کا کام ہونا ہے. اللہ نے چاہا تو عید کے بعد یہ مستقل اسکول شروع ہو جائیں گے. چونکہ ہمارے ہاں رہنے والے بچوں کا تو انتظام ہے لیکن جو آئیں اور پڑھ کر کے چلے جائیں ان کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں ہے. اس وجہ سے اس بات کا تقاضا شدت سے محسوس ہماری ٹیم کر رہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کا آغاز ہو جائے. تو بہرکیف اس کے لیے کوشش کی گئی, کوشش میں کامیابی ملی اور انشاءاللہ عید کے بعد شروع کرنے کا ارادہ ہے. باقی آپ کی دعا رہی, آپ کی کوشش رہی تو انشاءاللہ ہم شروع کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تعلیمی رپورٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال میں جیسا کہ بتلایا تھا کہ کل 35 بچوں کا داخلہ ہوا تھا جس میں سے اخیر سال تک 28 بچے موجود تھے. حفظ کے اندر پچھلے سال 9 بچے تھے, ناظرہ میں 4 بچے اور نورانی قاعدے میں 15 بچے گزشتہ سال موجود تھے. اس سال 55 بچوں کا داخلہ ہوا نہیں بلکہ داخلہ لیا. بچے تو ہمارے پاس مان کے چلیں 100 کے قریب آئے لیکن داخلہ چونکہ 55 ہی کا لیا وہ اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس بچے رکھنے کی گنجائش اور جگہ نہیں ہے. اس منع کر 55 پر اکتفا کیا بلکہ ہماری ٹیم کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ تھا 50 کا ہی. لیکن قاری صاحب نے جو ہے موقع محل کی مناسبت سے اپنے اختیار سے 5 کا اضافہ کیا ہے. اس پر ہم ان کے شکریہ کے مستحق ہیں. تو 55 میں سے ہمارے پاس آج تک جو بچے موجود ہے اس وقت وہ ہے 48 بچے. گویا کہ 7 بچے کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ اخیر سال تک تعلیم حاصل نہیں کر سکے.
اس وقت حفظ کے اندر موجود ہے 11 بچے، ناظرہ کے اندر موجود ہے 14 بچے، اور نورانی قاعدے کے اندر موجود ہے 23 بچے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں اصل میں ہوا یوں کہ یہ مضمون میں نے لکھا لیکن مولانا یاسین صاحب کو بھیج نہیں سکا۔ انہوں نے جو آپ کے فائل میں جو مضمون دیا گیا ہے تعلیمی رپورٹ وہ یہ موجود نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے یہ نوٹ کر لیں، یہ ریکارڈ ہے جو موجود ہے ہمارے پاس۔ یہاں کا تعلیمی ماحول اگر دیکھتے ہیں یا تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے بچوں نے تعلیمی مظاہرہ کیا، جو لوگ شروع سے سن رہے تھے انہوں نے قریب سے اسے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک خاص بات ہے بجٹ کے حوالے سے، پچھلے سال بھی اجمالی حساب پیش ہوا تھا، اس سال بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال کے جو کل آمد ہے جو ابھی آپ کے اس میں موجود نہیں ہے، چونکہ وقت کی قلت کی بنیاد پر وہ کام چل رہا تھا اور ہمارے اس کام کو دیکھتے ہیں مولانا سرفراز صاحب قاسمی، تو وقت پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم کا آگے پیچھے ہو گیا، اس لیے اس مضمون میں شامل نہیں ہے۔ کل آمد ہے اس سال کے 13,85,826 روپے، اور کل خرچ ہے اس سال کا 13,21,190 روپے، بچت ہے ہمارے پاس 64,636 روپے۔ گزشتہ سال سالانہ افتتاحی پروگرام میں بتلایا تھا کہ جامعہ میں الحمدللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے 2021 سے، اس وقت سے اب تک کہہ لیں کہ یا نومبر تک کہہ لیں کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی ہے، اور جو کچھ بھی دیا نہیں جو بھی کہہ لیں، لیکن ہماری منتظمہ کمیٹی نے اب اس کو متعین کر دیا ہے نومبر سے، چونکہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں تو اس وجہ سے متعین کیا ہے۔ تو سابقہ قرض جو جامعہ پہ تھا وہ ہے 8,33,974 روپے یہ تھا، تو اس میں سے جو بچت ہے وہ مائنس ہو جائیں گے، اس کے بعد اس وقت جو ہمارے پاس بچ رہے ہیں وہ ہے 7,69,338 روپے، یہ ایک اجمالی حساب ہے۔ یہ پچھلے سال کے قرض آ رہے تھے، اس سال بچت میں الحمدللہ اس سال جو ہے بچت میں ہی ہے، لیکن گزشتہ قرض تھا کچھ ادائیگی ہوئی ہے کچھ باقی ہے، باقی آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ برکیف آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اس غیر آباد جگہ پر جو کچھ بھی ہے یہ محض اللہ کے فضل، آپ سبھی لوگوں کے تعاون اور دعا کی وجہ سے ہوا ہے، اور آگے بھی اسی طرح سے آپ لوگوں سے دعا اور تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آج آپ لوگ جامعۃ الہدیٰ جہاز خطہ کی منتظمہ کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے، اسی طریقے سے تعاون کرتے رہیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم مرحلے انعامات کی تقسیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بابرکت موقع پر میں انتہائی مسرت کے ساتھ اسٹیج پر مولانا محمد یاسین صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں، جو کہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ایک باوقار عالم دین، مخلص رہنما اور علمی و دینی خدمات میں نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ مولانا موصوف کی دینی بصیرت، استقامت اور قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں انعامات کی تقسیم کا شرف آپ کی دست مبارک سے انجام پانا یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا محمد یاسین صاحب قاسمی آئے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم فرمائے۔ یہ نشست بالکل آخری مرحلے میں ہے اور اس کے بعد گرما گرم چائے آپ کے انتظار میں ہے، تو 10-15 منٹ کی اور یہ محفل ہے، پھر ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نئی تازگی، نئے حوصلے، نئے جوش، نئے ولولے، نئی امنگ اور نئی ترنگ کے ساتھ دوسری محفل میں 1.5 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ طلبہ کے تعلیمی مظاہرے آپ کے سامنے ہوئے، اور محض 2 سال کا ایک ننھا سا ادارہ اس نے کیا پیش کیا یہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اب اس میں کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے، کیا بہتر ہے، کیا بہتر کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ آپ تاثرات کے ذریعے سے ہمیں بتائیں گے اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔
تو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم موضوع پر آتے ہیں۔ تشجیعی انعامات سبھی 48 طلبہ کو دیا جا رہا ہے۔ وہ سبھی 48 طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے اپنے انعامات حاصل کریں۔ سبھی طالب علم آ جائیں، سبھی بچے آ جائیں۔ ان بچوں کو ایک فائل میں انتہائی ترتیب کے ساتھ ایک کاپی اور ایک قلم دیا جا رہا ہے۔ آجو بیٹا، جلدی آجو، اور لے کر کے سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ لائن سے آجو۔ بڑے لوگوں کو پریشان مت کیجیے، ان کا اور بھی انعامات ہیں بڑوں کے لیے۔ دے دو جلدی، وقت بچائیے۔ اصل اسکیڈول ٹائم کے مطابق ہم آدھا گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہوئی کہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ سے شروع ہو پایا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم خالی کرسیوں کو کچھ سنا نہیں سکتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی کرسی سنتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد پورے سال بغیر تھکے، بغیر جھکے، بغیر پریشان کیے ہوئے جو پورے ادارے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور جن کا بڑا یوگدان رہتا ہے، ہمارے باورچی صاحب، اگر پیٹ نہ چلے تو کاروبار حیات نہ چلے، تب ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جامعہ کی طرف سے 4 چیزیں انہیں دی جا رہی ہیں۔ ایک شرٹ ہے، ایک لنگی ہے، ایک بنیان ہے اور ایک چپل ہے۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں جناب محمد اشتیاق صاحب ابن جناب داؤد صاحب جہازی سے کہ وہ آئیں اور اپنے انعام حاصل کریں۔ ان کے بعد ہمارے یہاں 2 ماسٹرز صاحبان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے دے رکھی ہے نا، اس لیے ان کا شکریہ ہم بھی کرتے ہیں اور سب حضرات ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اب ان کے بعد دونوں ماسٹر صاحبان سے، جن میں سے ایک کا نام ہے جناب ماسٹر راشد صاحب اور دوسرے محترم کا نام ہے جناب ماسٹر شمساز صاحب، ان دونوں سے درخواست ہیں کہ وہ بھی آئیں۔ ان دونوں حضرات کو ایک ایک شرٹ اور ایک ایک لنگی دی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا مشورہ ہے، آئندہ خیال رکھیں۔ ان دونوں کو دیا جا رہا ہے ہمارے دہلی سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب کے ہاتھوں۔ ان کے بعد 2 اساتذہ ہیں، ان میں سے مولانا قاری بلال صاحب سے درخواستیں ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اسی طریقے سے قاری کلیم الدین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان دونوں کو کرتا اور پیجامہ دیا جا رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ان کے بعد ایک انعام بچ جاتا ہے جس کے لیے یہ پوری محفل برپا کی گئی ہے، اور جو اس سال کا حاصل پروگرام ہے اور ہمارے لیے سکسیس اسٹوریز بھی۔ یہ خوش نصیب ہیں ایک حافظ قرآن، 2 سال کے ادارے میں پچھلے سال بھی قوم کے سامنے حافظ کو پیش کیا تھا، اور اس سال کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ ایک حافظ قرآن کو امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب نام ہے حافظ احتشام الحق صاحب ابن اظہار الحق صاحب۔ ان کو ایک جوڑی کپڑا دیا جا رہا ہے اور ان کو ایک سائیکل دی جا رہی ہے۔ تو تمام مہمان سے گزارش کریں گے کہ وہ آگے آ جائیں اور ان کو تھوڑا اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔
آج یہ تھوڑا ایک گروپ فوٹو بن گیا. دستار بندی بھی ہونی ہے. پہلے دستار بندی ہوگی اکابر کے ہاتھوں سے, انشاءاللہ پھر انعامات پیش کیے جائیں گے. مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم اور ہم مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم اور قاری صاحب اپنے دستے مبارک سے دستار کی بندش کر رہے ہیں. قاضی صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ ہاتھ لگا دیں. محتیم صاحب آپ کی دیرانہ محنت اور ڈاکٹر صاحب سے بھی درخواست کریں گے. مولانا شمیم صاحب آپ بھی برکت والا ہاتھ لگا دیں. فوٹو لے لیں, میں تو فوٹو لے لیں. آپ لوگ کیمرہ پیچھے کیے ہوئے ہیں, کیا مطلب؟ یقیناً یہ جامعہ کے لیے بھی, خدام کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی اور سبھی لوگوں کے لیے ایک جذباتی لمحہ ہے. آنکھ سے آنسو چھلک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طریقے خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ استقامت پر قائم فرمائے. کھڑے اب مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ ہم لوگوں کا جو بھی جتنا بن سکتا تھا, ہم آپ کا بھی استقبال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹوں بچوں کی آواز پر آپ تشریف لائے. دست شفقت ہم لوگوں کے سروں پر رکھا. تو محتیم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور مہمانوں کا استقبال کریں. مولانا سلیم صاحب تشریف لائیں, مہمانوں کا استقبال کریں. ڈاکٹر صاحب آ جائیں. مولانا اقبال صاحب تشریف لے آئیں. سب سے پہلے ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب کا شال اڑا کر کے ہم استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے دلی کے عیش و آرام کو اور ایک بہت ہی اچھی لائف کو چھوڑ کر کے ہمارے دیہات میں آئے. ان کو تکلیفیں ہوئی ہوں گی تو ہم ان کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے مولانا ادریس صاحب قاسمی موتی مدرسہ کے وہاں, ہم لوگوں کے سرپرست رکھتے ہیں. ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اب مولانا سلیم صاحب کے دست مبارک سے استقبال کیا جا رہا ہے. جناب قاضی شفیق صاحب برول پوری ہم لوگوں کے سرپرست, ان کی محبتوں کو سلام. اور مفتی اقبال صاحب کا استقبال کر رہے ہیں. یہ جمعیت علماء جھارکھنڈ کے نائب صدر بھی ہوتے ہیں, جو ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. ان کا استقبال چادر پوشی سے کیا جا رہا ہے. ایک مولانا سلیم صاحب رہ گئے, آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں بغیر چادر کے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اب صرف صدارتی خطاب ہے 10 منٹ کا, اور اس کے بعد یہ محفل ختم ہو جائے گی اور آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا گیا ہے گیٹ سے باہر. تو صدارتی خطاب کے بعد آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا بھی نہیں ہوگی, دعا خانی ہوگی. دعا خانی کے بعد ہم لوگ باہر چلیں گے اور اس کے بعد چائے پیتے ہی دوسرے مرحلے کا پروگرام شروع ہو جائے گا جس کا نام ہے تقریب استقبالیہ. تو اس پروگرام کو اس طریقے سے اسکیڈول کیا گیا ہے جیسا کہ ابھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم مستقل طور پر کسی دوسری ایکٹیویٹی اور خارجی ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر کے اب مکمل طور پر جامعہ کے لیے وقف ہو رہے ہیں.
تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے ان کے یہاں رہنے سے اور ان کے تمام دوسری مصروفیات چھوڑنے سے یقیناً ادارے کا فائدہ ہوگا، ادارے کا فائدہ ہوگا تو ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا، اور یہی بچے ہمارے مستقبل ہیں، تو ہمارے مستقبل بھی انشاءاللہ پروان چڑھے گی۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ہونہار اور اپنے ایک دینی قائد کا ان کے شایان شان استقبال کریں۔ تو ایک رسمی استقبال رکھا گیا ہے، ہم لوگ باہر چلیں گے اور وہاں سے مفتی صاحب کا پھول مالا سے گلدستے سے استقبال کریں گے اور وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے جھنڈے تک لائیں گے۔ پھر جھنڈے پر جب آ جائیں گے تو جھنڈا پھہرایا جائے گا جمعیت علماء ہند کا، اور اس کے بعد پھر ترانہ جمعیت شروع ہو جائے گا اور اسی سے دوسرے مرحلے کے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا۔ درخواست کرتے ہیں اس نشست کے صدر محترم حضرت مولانا قاضی محمد شفیق صاحب برولپوری دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال تعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ ہمارے منتظمین حضرات اور جامع الہدا کے تمام کارکنان، خصوصی طور پر حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدد اللہ العلی، مولانا یاسین صاحب مدد اللہ العلی اور دیگر رفقائے کرام اور تمام علماء حضرات، ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب دی گئی ہے اس ترتیب کے حساب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ تمام آیتوں سے قبل الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں تمام محدثین، تمام مفسرین اور تمام حضرات یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم اس کا معنی مطلب نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے علم کی عاجزی کا اقرار کرو کہ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب آگے چل کر کے جب کچھ نہیں جانتے تو جاننا کیا چاہیے، اس کو دوسری صورت میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اس میں فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں علم عطا کیا۔ کس چیز کا؟ قرآن کا۔ دیکھیے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن اور ایک غیر مومن۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انبت الربیع البقلہ ایک جملہ کہا اور یہ کہا کہ قول الجاہلی انبت الربیع البقلہ، جاہل کا یہ کہنا کہ موسم نے پھل پھول پیدا کیا، اور یہی جملہ مومن جب بولتا ہے تو
تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھل پھول پیدا کیے اس موسم کے ذریعے سے، تو تمام مومن کو عالم بتلایا، اس لیے کہ قول الجاہلی کے مقابلے میں قول المومن کہا ہے۔ ہم ایک بات اور سمجھا تمام علماء حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صفت علم سے آپ کو نوازا ہے اور آپ عالم کہلاتے ہیں۔ عالم کے مقابلے میں ہوتا ہے غیر عالم، جس کو دوسرے لفظ میں ہم جاہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پوری دنیا قرآن اور حدیث کے جاننے والے کو، دین اسلام میں درک حاصل کرنے والے کو عالم کہتی ہے۔ دوسرے علوم اور فنون جو دنیاوی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کو عالم نہیں کہا، اور آپ ہی کو عالم کہا جا رہا ہے۔ تو اپنے مقام کو سمجھیں۔ عالم اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول بندہ ہے اور بہت بڑا کام آپ کے ذمہ سپرد کیا ہے۔ یہ کام جب آپ پورا کریں گے تو آپ عالم کہلائیں گے، ورنہ تو کہا گیا ہے کہ الناس کلہم ہالکون، جتنے لوگ ہیں سب ہلاکت کے کگار پر ہیں، سب ہالک ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ الا العالمون، مگر عالم وہ ہالک نہیں ہے اور ہالکون میں شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ صرف عالم بننے ہی سے کام نہیں چلے گا، آگے کہا کہ والعالمون ہالکون الا العاملون، اس پر آپ نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ عمل کرنے میں بھی کہا ہے کہ والعاملون ہالکون الا المخلصون، یہ عمل جو کریں گے اخلاص کے ساتھ، اپنا ذاتی مفاد اور خودغرضی اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اس علم کو جس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہیے آپ اس مقصد پر عمل کریں گے۔ لیکن مخلص حضرات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والمخلصون علی خطر عظیم، یہ اخلاص پر کام کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ ان دشواریوں کو جھیلتے ہوئے اپنے علم پر عمل کرنا یہ بڑا کمال ہے۔ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ کے کاموں کو تو میں اپنے بارے میں سچائی کے ساتھ یہ بتا دوں کہ میری مثال کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسان لوگ کبھی کبھی ایک مکھڑا کھیت میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ مکھڑا دیکھ کر کے کوئی جانور اس کھیت میں آ نہ جائے۔ تو مجھے صدارت کی جگہ پر بیٹھا کر کے یوں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک مکھڑا بیٹھا دیا ہے، باقی اس مکھڑے کے اندر کوئی جان ہوتی نہیں ہے۔ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اس کام کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ تقریباً 1977 سے میں اس علاقے 1977 سے میں اس علاقے میں ہوں اور کچھ نہ کچھ ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ اب میں سبکدوش ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہم نے کچھ کیا نہیں، آپ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو آپ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز پہ درد نہ کر پیسر تمام کر،
جو باپ نہیں کر سکا بیٹا نے اس کو پورا کر دیا. یہ تمام حضرات قریب قریب میرے عزیز ہیں، جیسے مفتی ظاہر صاحب ہیں، مفتی نظام الدین صاحب ہیں، مولانا ادریس صاحب ہیں، علاقے کے بڑی جانے پہچانے آدمی ہیں اور بڑی اخلاص کے ساتھ انہوں نے علاقے میں کام بھی کیا ہے. ایسے ہی دیگر علماء جو اس وقت کام کر رہے ہیں، سب کو میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور بڑا رشک آتا ہے اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے. خصوصی طور پر یہ مولانا یاسین صاحب مدثر اللہ العالی کو دیکھ کر کے ہم کو لگتا ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی کہ علاقے میں جمعیت کا کام بہت ہی سست روی سے چل رہا ہے. ایک بات اور میں صفائی سے بول دوں کہ یہ جمعیت علماء جو ہے نا، اس جمعیت علماء کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ منشی کرامت صاحب تھے، وہ حضرت مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے. اور میں جب سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا اسی وقت سے جمعیت علماء کو اچھی طریقے سے قریب سے جان رہا ہوں. مولانا اسعد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع ملا. مولانا اسعد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے اندر اخلاص کتنی بڑی تھی، کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، سراپا اخلاص تھا. ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے کسی جلسے میں. اس جلسے میں منتظمین نے اس وقت اپنے مدرسے میں چند چارپائیاں بچھا رکھی تھی علماء حضرات کو بیٹھنے کے لیے. ایک چارپائی تھی خالی پڑی ہوئی جس پر کوئی بستر چادر وغیرہ کچھ ڈالا ہوا نہیں تھا. حضرت تشریف لایا اور اسی پر بیٹھ گئے. اب تمام لوگوں نے اصرار کیا، حضرت یہ تو ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، اس پر آئیے. ارے میں جہاں بیٹھ جاؤں اس پر آپ بیٹھیے. جگہ کوئی مقرر ہوتی ہے، میں جہاں بیٹھ گیا یہی ٹھیک ہے. تو اور حضرات بستر اور گدا والی چارپائی پر بیٹھنے سے کتراتے تھے، کیسے بیٹھے حضرت کے سامنے اور حضرت خالی چارپائی پر. تو حاصل یہ ہے کہ مولانا کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری پذیرائی میں لوگ تسنع اختیار کریں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اخلاص کے بارے میں. ایک مرتبہ حضرت کا انٹرویو لے رہے تھے دارالعلوم کے طلباء. وہ اس وقت جبکہ علی گڑھ میں ایک پریشانی آئی تھی علی گڑھ کے معاملے میں، تو مولانا اسعد صاحب پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے. تو اس مولانا سے دارالعلوم کے طلباء کچھ انٹرویو لینا چاہتے تھے کہ آپ علی گڑھ کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں بولتے پارلیمنٹ میں. تو مولانا سے انٹرویو لینے کے لیے جو طلباء گئے تو ان طلباء میں سے ہر ایک پرچی لکھ کر کے دی. تو ایک پرچی کو دے کر کے کہا کہ ہاں یہ پرچی کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں. اب سوچئے اعتراض کرنے والا طالب علموں میں سے کوئی ایک پرچی دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں. ایسا سوال سن کر کے کیسا گزرا ہوگا حضرت پر. لیکن بغیر کسی چہرے پر جھنجھلاہٹ کے حضرت نے فرمایا کہ آپ حضرات گواہ رہے، طلباء کی جماعت ہے، میں بڑی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. تو قربان چاہیے ان حضرات کے اخلاص پر.
آگے ہم اس واقعے کو بڑھانا نہیں چاہتے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو اس علاقے میں جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے تحت یہ ادارے جتنے بھی ہیں جمعیت علماء کے کاز میں سے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں کام کیجئے، آپ کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یاد رکھیے کہ اپنے اندر اخلاص کو بھر کر کے رکھیے۔ جب تک آپ اخلاص پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک کام میں برکت نہیں ہوگی۔ جہاں تک نہ برکتی ہو رہی ہے کاموں میں، مات اس لیے کہ ہم کرنے کے لیے کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، تو جب تک دکھلانے کا رگ ہے دکھلائے، اور جب رگ ختم ہو گیا تو نہیں دکھلا سکیں گے۔ لیکن جب اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے سروں پر ہوگی۔ میں جامعۃ الہدیٰ کے ذمہ داران حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا، اور جہاں بھی ہوں وہاں سے بھی بیٹھ کر کے گویا کہ مجھ کو حاضر سمجھیے۔ اور جتنے بھی ادارے علاقے میں ہیں ہر ایک کو میں جان رہا ہوں، اور میرے علم میں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس پورے علاقے میں دین کا کام، اسلام کا کام، تعلیم کا کام بہت حسن و خوبی کے ساتھ کر رہا ہے۔ بروقت مولانا سلیم الدین صاحب مدد اللہ تشریف لائے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ بھی عزیز ہی ہے، میں اس کے کام کو بھی سراہتا ہوں، اور بڑی اچھی ہستی ہے ان کی، اور اللہ نے ان کو ایک درک دیا ہے، اور قریب قریب جتنے وہ حضرات ہیں جو کام کے ہیں اس کو اللہ نے کام دے رکھا ہے اور محتمم بنا دیا ہے۔ محتمم لوگ ذرا خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں محتمم ہوں۔ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی محتمم ہیں، میں تمام محتممین سے کہنا چاہتا ہوں خفا نہ ہو، وہ یہ کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس باس کے بخدمت گزاشتہ۔ اس بات کا احسان مت جتائیے کہ میں محتمم ہوں، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اس بات پر فخر مت کیجیے، بلکہ شکریہ ادا کیجیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو یہ کام سپرد کر رکھا ہے، جب ہی آپ محتمم کہلانے کے لائق ہیں۔ اس کام کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑوں کے لیے وقت کی تحدید گستاخی سمجھی جاتی ہے، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن پروگرام ہمارا جو اسکیڈیول تھا اس کے مطابق 1 گھنٹے کا آگے پیچھے ہو گیا، تو اب دوسرے مرحلے میں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ نشست یہیں پر مکمل ہوتی ہے، آپ کے لیے چائے باہر انتظار کر رہی ہے، اور چائے کا وقفہ پہلے آدھا گھنٹہ تھا، اب چونکہ وقت پہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اس لیے چائے کا وقفہ گھٹا کر کے 15 منٹ کر دیا گیا ہے۔ 15 منٹ میں تو چائے پی لیں گے انشاءاللہ، اور چائے پی کر کے ہم سب کو ادھر ٹیکر کی طرف چلنا ہے جہاں سے مفتی صاحب کی گاڑی آئے گی، اور وہیں سے مفتی صاحب کو استقبال کے ساتھ ہمیں جامعہ میں مستقل طور پر لانا ہے۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ تو چائے آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس محفل کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔